مولانا منیر قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید اپڈیٹس پانے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہر سال یہ مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا، اسلامی سال کا یہ سب سے پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام ایک عظمت والا، برکت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے جس میں اسلامی تاریخ کے سینکڑوں اہم واقعات اس کی تاریخ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اور آپ کی ذات گرامی سے لے کر واقعہ کربلا تک، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اس مہینے کے ساتھ اہم واقعات کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، کوئی ایک خاص واقعہ نہیں ہے۔ اب اس مہینے میں مسلمانان عالم کو کیا کرنا ہے؟ یہ مہینہ برکت والا، فضیلت والا، عظمت والا ہے۔ اس میں ہمیں کیا عبادت کرنی ہے، یعنی کرنے کے کام کون سے ہیں اس مہینے میں؟ تو دو کام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں عاشورا کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کا روزہ محرم الحرام کے روزے سب سے افضل ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا بھی افضل، یعنی اس مہینے میں ایک تو مستحب روزہ عاشورا کا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم چاہے تو روزے رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک روایت یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جس نے محرم الحرام میں ایک روزہ رکھا اس کو 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو پورے مہینے میں جب چاہے ہم روزے رکھیں، ایک روزے کا ثواب 30 روزے کے برابر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معمول ہے وہ عاشورا کا روزہ رکھنا ہے، کہ جس کے آپ نے اپنے اصحاب کو ترغیب دی، عاشورا کا روزہ رکھنا، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشورا کا روزہ رکھنا گویا کہ ایک سال کے اگلے گناہ، یعنی ایک سال کے پچھلے گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو 10 محرم الحرام کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بعد میں یہ بھی حکم دیا کہ آئندہ سال اگر ہم زندہ رہیں تو اس عاشورا کے روزے کے ساتھ 9ویں محرم کے روزے کو ملا لیں گے یا 11ویں محرم کے روزے کو ملا لیں گے۔ تو 2 روزے رکھنے ہیں، 9 10 محرم یا 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھنا، یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اسی طرح دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ بھی حکم دیا تھا اس مہینے کے تعلق سے، من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جس نے اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر عاشورا کے دن وسعت کی اور ان کو خوش رکھا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورے سال خوشحال رکھیں گے۔ یہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستدراک میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ لہٰذا بہت سے محدثین کا تجربہ بھی ہے، محدثین نے، جلیل القدر محدثین نے اپنے تجربات کو بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے اس دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کی، اللہ نے ہمیں پورے سال خوش رکھا۔ 2 کام کرنے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 9 یا 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے یا 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ عاشورا کے دن 10 محرم الحرام کے دن ہمیں اپنے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر وسعت سے کام لینا ہے۔ یہ وسعت سے مراد ان کو اچھا کھلانا ہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص عبادت اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جتنی معاشرے میں جو چیزیں رائج ہیں، سبیل لگانا،
اسی طرح حلیم بنانا، کھچڑا بنانا، جو بہت سی چیزیں لوگ بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں کہ یہ غریبوں کو کھلانا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے اس کو مخصوص اس مہینے کی عبادت سمجھنا یہ غلط ہے۔ ہاں، جس دن چاہیں، جب چاہیں آپ لوگوں کو، پیاسوں کو پانی پلائیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، یہ ثواب ہیں، اور اس کا ثواب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائیں، اصحاب رسول کو پہنچائیں، جسے چاہے آپ پہنچائیں۔ تو یہ جو خیر کے کام ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ تو ہمارے لیے پوری زندگی عبادت ہیں۔ تو یہ مخصوص محرم الحرام کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کام کو پورا سال کریں، ایصال ثواب کی غرض سے، صدقہ کی غرض سے پورے سال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رسوم و رواج سے محفوظ فرمائیں اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔